14 سے 20 سال کی عمر میں عورت گلاب کی ایک شگفتہ کلی ہے، نسیم سحر کا ایک جھونکا ہے، شفاف پانی کا ایک چشمہ ہے، سراپا محبت ہے۔ عورت 21 سال سے 25 سال کی عمر میں ایک سایہ دار درخت ہے، اس کے جذبے شبنم کے قطروں کی طرح پاکیزہ ہوتے ہیں، سراپا محبت ہے۔ عورت 26 سے 23 سال کی عمر میں پھولوں سے بھری ہوئی ایک شاخ کی مانند ہے، جس سے گھر کی آرائش ہوتی ہے، یہ ویرانوں کو زندگی بھی ہے، اور اس کی محبت چاند کی روشن کرنوں کی طرح دلکش ہوتی ہے، یہ سراپا زندگی ہے۔ 31 سے 35 سال کی عورت اس باغباں کی مانند ہے جو گلستان حیات میں خوش رنگ پھول لگتا ہے اور پھر ان کی نشو و نما کرتا ہے۔ اس عمر میں عورت اولاد آدم کی تعمیر کے لیے کوشاں رہتی ہے، سراپا جدوجہد ہے۔ 36 سے 40 سال کی عمر میں عورت ایک ایسی چٹان ہے جو طوفان سے ٹکرا جانے کی ہمت رکھتی ہے، اس کے چہرے پر کامرانی کے نقوش واضح ہوتے ہیں، یہ اس فاتح کی مانند ہے جو زندگی کی بیشتر مہمات کو سر کر چکا ہو، سراپا عزم ہے۔ عورت 41 سے 60 سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب ہے جو سنہری تجربات سے بھری ہو، یہ دوسروں کے لیے راستے کا ٹھیک تعین کر سکتی ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو منزل کا ٹھیک پتہ دیتی ہے۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، کسی کی موت کسی کا غم بنتی ہے، ہمارا علم ہم سے پہلے آنے والوں کی تحریر سے ہے، کسی کی ایجاد زمانے کے کام آتی ہے، ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ ہمارے پاس کتنی ہی چیزیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے مگر کسی کی حیات ہوتے ہیں۔ گناہ کا آغاز مکڑی کی تاریخ کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ علم کی منزل روٹی نہیں ہے، علم کی منزل شعور اور بیداری ہے۔ جب ماں نہیں ہوتی تو کوئی بھی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا، اور جب باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی کمر پر تھپکی دینے والا اور حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے، خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں مگر ہم اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے ہیں۔ عورت بہت ہلکے پیٹ کی ہوتی ہے، اس سے کبھی راز کی بات نہیں رکھی جاتی، اس کے اندر صبر و برداشت بالکل نہیں ہے، عورت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ وہ کتنی دیر سے عورت ذات کی خامیوں کی ایک لمبی لسٹ سنا رہا تھا، پھر میری جانب دیکھ کر بولا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں نے باہر کی جانب نگاہ دوڑائی تو بہت سے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ لوگ تمہیں سر اٹھا کے نظر آ رہے ہیں نا؟ ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت کے حلقے کا کمال ہے کہ اس نے اس کے راز زمانے کے سامنے نہیں کھولے، اور یہ آج بھی عزت دار بن کر زمانے کے سامنے جی رہے ہیں۔ اپنے وجود پر ایک نگاہ پھر سے ڈالیں تو عورت کے ہمت و حوصلے کو جان جاؤ گے جس نے تمہیں اپنے وجود سے وجود بخشا۔ جس ایک بخار میں مرد پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، ویسے ہزاروں بخار بھی ملا لو گے تو ایک انسان کو دنیا میں لانے والی آدھی تکلیف ہمت 6 صبر اور برداشت کے برابر نہیں۔ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، بھروسہ دو، اور سب سے زیادہ اگر عزت دو گے تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ مرد شادی کے لیے گورے رنگ کی حسین لڑکی کی فرمائش نہیں کرتا،
مرد جانتا ہے عورت ہر رنگ و صورت و شکل میں حسین لگتی ہے۔ رشتہ نبھانے کے لیے عورت کا حسین ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا ساتھ زندگی بھر کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے، جو آپ کی زندگی میں گزارنے والے ایک ایک پل کو حسین بنا دیتا ہے۔ شوہر کو کبھی بکھرنے نہ دے، مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے ایک نرم و نازک ہی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں تو یہ سہارا ماں یا بہن دے دیتی تھی، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اخلاقی و جذباتی حمایت کی امید لگاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ بزرگ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔